یہ مہینوں کا نظام، یہ راتوں کا نظام، یہ دنوں کا نظام، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اسی وقت سے ہی شروع کر دی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ جب اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا تو اس کے ساتھ اللہ نے یہ 12 مہینے بھی ہمارے لیے مقرر کر دیے، اور ان میں سے 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے. 4 مہینے، ان 4 مہینوں میں کسی قسم کا دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، چوری ڈکیتی یہ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ کام ویسے ہی حرام اور ممنوع ہے، لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور تمہیں بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. اور یہ شروع سے ہی عرب کے اندر مشرکین میں یہ بات مسلم تھی، یعنی سارے ہی اس بات کے قائل اور فاعل تھے کہ وہ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، جن میں سے پہلا مہینہ یہ ہے جو بھی گزر رہا جس کو رجب کہا جاتا ہے، اور 3 مہینے پھر بعد میں اکٹھے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. تو ان 4 مہینوں کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح برقرار رکھی جیسا کہ پہلے تھے. لیکن میرے بھائیوں جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جن کو اسلام کے اندر بعد میں ایڈ کیا گیا، اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اس چیز کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ ہے، اور ہم اس کو ابھی تک، آج تک یا ہمارے بعد بھی، ہمارے بزرگ بھی اسے دین اسلام کا ایک جزو لازمی سمجھ کر عمل کرتے رہے، اور اس کو آگے تشہیر کیا جاتا رہا، بیان کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ حضرت صاحب، مولوی صاحب یا اپنے کسی بزرگوں کو کہہ دے کہ یہ عمل یا یہ طریقہ یا یہ مہینہ، یہ رات، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، تو آگے سے ہمیں سننے کو یہ جواب ملتا ہے، بہ جا تو بڑا مولوی. ہماری 7 نسلیں گزر گئی یہ کام کرتے ہوئے. ہمارے مولوی، ہمارے امام، ہمارے خطیب، ہمارے مفتی، جن سے ہم نے قرآن پڑھا، الف با تا سا پڑھا، جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا، پڑھایا، ہمارے کانوں میں اذانیں کہیں، ہمارے نکاح پڑھائے، ہمارے جنازے پڑھائے، وہ تو ہمیں بتاتے گئے، اور تم آ گئے ہو کہتے ہو یہ ثابت نہیں، ہم تیری مانے یا ان کی مانے. اور یہ بات ایسی ہے کہ ہماری قوم کے اندر یہ بات کہی جائے، ہماری قوم کہتی ہاں بات تو ٹھیک ہے، اب اتنے سارے غلط کیسے ہو سکتے ہیں جی، تو اکیلا ہی غلط ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے، آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف مدعو کیا، بلایا، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہی تھی، یہی آگے سے اعتراض کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری مانے یا اپنے باپ دادے کی مانے؟ ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تو بالکل پاک اور صاف ہے، تو بالکل کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی کرنے والا نہیں ہے. ہم نے ما جربناک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا، آپ کا تجربہ کیا، آپ کو سچا ہی پایا، صادق و امین ہی پایا. لیکن کیا کرے، ہماری برادری تو یہ نہیں مانتی، ہمارے بڑے تو یہ کام نہیں مانتے تھے، وہ تو یہی کرتے آئے ہیں.
ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم وہی کریں گے جس پہ ہمارے باپ دادے عمل پیرا تھے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا، نبی شعیب کی قوم نے بھی یہی کہا، نبی صالح ہود کی قوم نے بھی یہی کہا، سابقہ انبیاء علیہم السلام جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی، میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیے، اللہ نبی کو کب بھیجتا ہے؟ اگر سارا معاشرہ سیدھے رستے پہ جا رہا ہے، ان میں کوئی کجروی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی خرافات نہیں، تو اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نبی اس وقت بھیجتا ہے جب قوموں کے اندر وہ بیماریاں لاحق ہو جائیں، وہ بدعات، شرک، خرافات کی بھیٹ چڑھ جائے، جب قوموں کے اندر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کو ترویج دی جائے، جب قوموں کے اندر ظلم و ستم اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریاں پیدا ہو جائیں، تو پھر اللہ اس قوم کے اندر انبیاء کو بھیجتا ہے ان کی اصلاح کے لیے۔ اگر میرا جسم بالکل صحیح سالم ہے، مجھے بخار نہیں، کھانسی نہیں، نزلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا؟ ڈاکٹر کے پاس تو میں نے اسی وقت جانا ہے جب میرے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی مرض لاحق ہوگا، کوئی بیماری میرے پر حملہ کرے گی، تب میں ڈاکٹروں کے پاس جا کے رجوع کرتا ہوں۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس امت کے اندر، اس قوم کے اندر نبی کو تب بھیجا جب اس قوم کے اندر یہ شرک و بدعت، رسم و رواج والی بیماریاں آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم کر دیا، اب اسلام، یہ قرآن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہم ان سے اپنی گائیڈ لیں، ہم ان کو اپنے آگے لگا کر ان کے پیچھے چلیں، تو یہ ساری بیماریاں روحانی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک رجب کا مہینہ بھی ہے جو حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس رجب کے مہینے کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں شامل کر لی گئی ہیں، اسلام کا نام دے کر، ان کو اسلام کا نام دے کر اس مہینے میں ایڈ کر لیا گیا ہے، اور پھر ہمیں یہ باور کروایا جاتا ہے، ہمیں یہ پڑھایا سکھایا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور اس پہ عمل کرو، بڑا فائدہ ہوگا، بے شمار اس کے فوائد وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ چند ایک کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس رجب کے مہینے کے اندر کہتے ہیں جو سب سے پہلی جمعرات آئے، اس رات مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے صلاۃ الرغائب یہ ادا کرنی چاہیے۔ اچھا میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، صحیح بات ہے، میں سمجھتا تھا کہ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، امام ابن قیم، امام ابن جوزی رحمہ اللہ، انہوں نے اور دیگر امام شوکانی نے، حاجی ابن عبد البر نے، حاجی ان ائمہ کرام نے اپنے اپنے ادوار میں اس کی تردید کی تھی۔ میں نے سمجھا شاید اسی دور میں صلاۃ الرغائب والا سلسلہ ہوگا، یہ آج کل نہیں ہوگی، لیکن مجھے پتا چلا، میں نے پڑھا کچھ اخباروں پہ، کچھ مولویوں کے کالم میں نے پڑھے دیکھے، پتا چلا کہ یہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ نماز صلاۃ الرغائب موجود ہے۔ چونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناپید ہو جاتی ہیں، اب ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، کیا وہ ختم ہو گئی؟ لیکن یہ نماز، اس کو ترجیب، نماز ترجیب بھی کہا جاتا ہے، رجب کے حوالے سے ترجیب، اور صلاۃ الرغائب اس کا عربی کے اندر نام ہے۔ کہتے جی مغرب کی نماز کے بعد اس رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات کو پڑھی جائے، اور یہ 12 رکعات پڑھی جاتی ہیں، اور ہر رکعت میں ان
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور سورہ الفلق اور سورہ الناس سورہ اخلاص یہ پڑھی جائے اور اس کے بعد 70 مرتبہ بعد میں درود شریف پڑھا جائے اور پھر بعد میں سبوح قدوس. اب دیکھیے بات کتنی ہے. یعنی سوچنے والا، سننے والا، بیان کرنے والا کیا بیان کرے گا، سننے والا کیا سنے گا کہ بھائی نماز ہی ہے، نفل ہے، اس میں کون سی کوئی اللہ معاف کرے کوئی غلط بات بیان کی گئی ہے. نماز ہی پڑھی ہے نا، نفل ہی پڑھے ہے نا، تو پھر کیا ہوا مولوی صاحب؟ تو سبوح قدوس یہ دعا ثابت نہیں؟ بالکل ثابت ہے. کیا اس نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو پڑھی ہے یہ قرآن مجید کی صورت نہیں؟ بالکل ہے. جب یہ نماز ہے، رکعات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ دعائیں ثابت ہیں احادیث سے، اور پھر اس کے بعد جو دعا پڑھی درود شریف جب یہ بھی ثابت ہے تو پھر مولوی صاحب آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ یہ میں نے 2 خطبے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 3 صحابی جو آئے تھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، انہوں نے پیارے پیغمبر کی عبادت کے حوالے سے سوالات کیے، تو انہوں نے پھر اپنے تئیں یہ بات آپس کے اندر یہ مشورہ کر لیا کہ ہم تو ساری رات عبادت کریں گے. تو پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ حرام ہے ساری رات عبادت کرنا، اسلام کے اندر جائز نہیں. مسلسل روزے رکھنا اسلام کے اندر جائز نہیں. آج اپنی عورتوں سے الگ ہو جانا، جنگلوں بیابانوں میں نکل جانا، راہبانہ درویشانہ زندگی گزارنا، دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر اسلام کے اندر جائز نہیں. تو میرے بھائیوں یہ طریقہ اسلام کے اندر نہیں. ہم نماز پڑھے، ابھی جمعے کی نماز فرض پڑھیں گے، 2 فرض پڑھیں گے. اگر میں کہوں، آپ کہیں کہ مولوی صاحب کیا حرج ہے اگر 2 رکعتیں ساتھ اور پڑھ لیں؟ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، ہر چھوٹا بڑا مسلمان کہے گا غلطی ہو گئی. بھائی سلام پھیرو 2 رکعات کے بعد اگر تم نے 1 رکعت اٹھ کے پڑھی تو پہلی 2 بھی ضائع ہو جائیں گی، ان کا بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. مجھے 2 رکعتیں ہی پڑھنی پڑیں گی، جمعے کے فرض 4 نہیں پڑھ سکتا. آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے اگر میں 4 پڑھوں تو. جان بوجھ کے 1 سجدہ بھی اضافی، حالانکہ سجدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اور ربیع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے آپ کا پڑوس مل جائے، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں. تو پیارے نبی نے فرمایا کہ علیک بکثرت السجود، سجدے زیادہ کیا کر، یعنی نوافل زیادہ پڑھا کر، سجدے زیادہ کیا کر. جب تو سجدے زیادہ کرے گا اللہ تجھے قیامت کے دن جنت میں میرا پڑوسی بنا دے گا. پیارے نبی نے فرمایا کہ علیک بکثرت السجود، ربی سجدے زیادہ کر. اگر میں یہ حدیث اپنے سامنے رکھ کے یعنی 2 کی بجائے 3 سجدے کروں جان بوجھ کے، ایک غلطی سے ہو جانا، جان بوجھ کے 3 سجدے کروں تو میری ساری نماز ہی ضائع ہو جائے. تو اسی طرح میرے بھائیوں جی 12 رکعات جو رجب کی پہلی جمعرات کو پڑھی جاتی ہے رکعات ہی ہے، نماز ہی، لیکن چونکہ بات مسلم ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کے عمل سے، آپ کے حکم سے، آپ کے فعل سے یہ ثابت نہیں تو یہ چیز بدعت کہلائے گی. اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. سنن ابن ماجہ صحیح سند صحیح مسلم، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے بدعت اور پھر بدعت کا آخر میں رزلٹ کیا ہوتا ہے، بدعت کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ گمراہی، اور گمراہی
الی النار، اس کا آخری انجام، اس کی آخری منزل الی النار جہنم ہے۔ اب ایک آدمی بدعت کرے اور وہ کہے کہ میں گمراہ نہیں، اور پھر وہ کہے میں جہنم سے بچ جاؤں گا، نہیں میرے بھائیوں، بدعت انسان کو گھسیٹ کر کھینچ کر لے جائے گی جہنم میں۔ اسی لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں بدعت سے بچنا، اور آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من آوى محدثا۔ بڑا سخت جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر لعنت کرے کہ جو کسی بدعت کی سپورٹ کرتا ہے، خود بدعتی نہیں لیکن بدعتی کی ہاں چلو یہ بھی ٹھیک ہے کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہر کیا اس رجب کے مہینے میں ایک یہ صلاۃ الرغائب، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ جو رجب کے مہینے میں یہ جو مشرکین عمل کرتے ہیں، لا فزع ولا عتیرہ، آپ نے فرمایا کہ فزع اور عتیرہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا اب فزع کیا تھا؟ مشرکین مکہ اپنے جانور کا پہلا بچہ، مثلا گائے یا اونٹنی یا بھیڑ یا بکری، بھینس اس علاقے میں ہوتی نہیں تھی، یعنی کوئی بھی مادہ جانور جو اس کا پہلا بچہ ہوتا، کہتے ہیں یہ ہم نے اپنے فلاں بت کے نام پہ چھوڑ دیا۔ اور ہمارے آج میرے بھائیوں معاشرے کے اندر کئی ہمارے ایسے بزرگ، کئی ہمارے ایسے دیہاتوں میں رہنے والے بزرگ بھائی ایسے ہیں کہ جی یہ ہمارا پیر صاحب ہیں، یہ ہمارے مرشد صاحب ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں کوئی دم کرنے کے لیے، کوئی کسی بہانے کوئی کسی بہانے، لہٰذا میں نے تو یہ بات ٹھان لی ہے کہ یہ جو بھینس ہے نا، اس کا پہلا جو بھی بچہ ہوگا، کٹی ہو یا کٹا ہو، لو جی میں تے پیر صاحب کو دیتا، یعنی کہ وہ پیر صاحب کے نام پہ ہبا کر دیا۔ یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بازاروں کے اندر کئی گائے ایسی پھر رہی ہوتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، انہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، ان کے گلے کے اندر کپڑے ڈالے ہوتے ہیں، اے جی بابا جی دیاں گاواں، او بھائی یہ گائے کو تقدس، یہ گائے کو مقدس سمجھنا جاننا، یہ تو ایک جانور ہے، اللہ نے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے اس کو حلال قرار دیا ہے، اس کے کھانے کے لیے، اس کے استعمال کے لیے اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، لیکن اس جانور کو ہم نے اگر کسی کے نام پہ چھوڑ دیا تو یہ غیر اللہ ہے اور یہ حرام ہے، اور یہی کام کرتے تھے مشرکین مکہ۔ اور گائے کا تقدس یہ وہ پرانا چلا آ رہا ہے، کب سے؟ بھلا بنی اسرائیل سے، وہ جو یہودی تھے نا کہ جن کو نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فَذْبَحُوا بَقَرَةً، ایک گائے کو ذبح کرو، کہتے ہیں اے نبی موسیٰ ہم سے مذاق کرتا ہے، گائے ذبح کریں؟ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ لمبا واقعہ ہے۔ پھر وہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس کوہ طور پہ بلایا کہ آپ وہاں پہ آئیے، میں آپ کو کتاب دیتا ہوں۔ تو پیچھے سے سامری جادوگر اس یہودی نے کیا کیا؟ گائے بنا لی، سونے کے ساتھ اس نے ایک بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ گائے کا تقدس، یہ گائے کو مقدس جانور، یہ یہودیوں کی رسم ہے، اور یہ یہودیوں کا باقاعدہ یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر وہ چلتے چلتے عقیدہ ہندوؤں کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بربلا کہ ہندو گائے کو کتنا مقدس سمجھتے ہیں۔ اور پھر اللہ معاف کرے وہی ذہنیت، وہی سوچ ہمارے مسلمانوں کے
گندگی پیدا ہو گئی. کئی گائے جانور دیکھیں گے آپ بازاروں کے اندر، یہ جی بابا جی کی گائے کو کچھ نہیں کہنا، یہ جی فلان دربار کی گائے ہے، یہ فلان بازار کی گائے ہے. اور میرے بھائیوں پیارے پیغمبر نے فرمایا لا فزع ولا عتیرہ، کہ رجب کے وہاں یہ اس کو کہتے ہیں فزع، کہ اس فضا کی کوئی اسلام کے اندر گنجائش نہیں. اور دوسرا فرمایا کہ ولا عتیرہ، لوگوں عتیرہ کس کو کہتے تھے کہ خاص ایک جانور کو یا ایک چیز کو مخصوص کر لینا کہ یہ چیز میں دوں گا صدقے کے طور پہ لیکن صرف رجب میں دوں گا. یہ مشرکین کام کرتے تھے، مشرکین مکہ، ابو جہل اینڈ کمپنی، یہ ان کا عمل تھا کہ رجب کے لیے اپنے جانور یا اپنی کچھ چیزیں وہ بچا کے رکھتے تھے. جیسے ہم قربانی کے لیے اپنے جانور کو پالتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں کہ یہ قربانی آئے گی تو میں یہ جانور ذبح کروں گا. یا کئی ایسے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں آج کٹا سے رکھا سنبھال کے کھانے واسطے کوئی پروگرام کرواواں گے، کوئی جلسہ کرواواں گے یا خیرات کرا گے، ایسی پودوں ذبح کرا گے. مشرکین کے اندر یہ ایک رسم بد تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو، کسی جانور کو یا اس کے علاوہ کسی اور غلہ اناج کو وہ سنبھال کے رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے جب رجب کا مہینہ آئے گا تو ہم رجب کے مہینے میں اس کا صدقہ کریں گے. تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی حرام ہے. اور بھائیوں اب ذرا ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. اب رجب کے مہینے میں ہم کون کون سے کام کرتے ہیں؟ رجب کے مہینے میں یہ ایک صلاۃ الرغائب والا کام، عبادت سمجھ کے. اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، آپ نے کئی مولویوں سے یہ حدیث سنی بھی ہوگی، سنیں گے بھی، بیان بھی کریں گے چینلوں پر بیٹھ کر کہ جی پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ رجب اللہ کہتا ہے میرا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان عام مسلمانوں کا مہینہ ہے. میرے بھائیوں یہ روایت کسی بھی جگہ پر صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. البتہ موضوعات میں آپ کو اللہ جانتا ہے کہ بات بتاتا ہوں. میں نے ایک دفعہ میں نے کہا بھی یہ روایت ثابت نہیں، تو اگلے جمعے ایک بھائی ایک پرچی لکھ کے لے آیا، کہتا جی مولوی صاحب آپ کہتے تھے یہ ثابت نہیں، یہ دیکھو پرچی پہ. میں اپنے مولوی صاحب کے پاس گیا، اس نے مجھے پورا کتاب کا حوالہ لکھ کے دیا ہے، یہ صفحہ نمبر، یہ کتاب، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا. آپ کیسے کہتے ہیں یہ حدیث ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو سادگی، اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی اس کتاب اس پرچی کو ذرا پڑھ، لکھا کیا ہے؟ کہا جی نیچے مولوی صاحب نے کتاب کا حوالہ دیا ہے. کون سی کتاب کا حوالہ؟ الموضوعات ابن الجوزی کتاب کا نام ہے اور اس میں یہ روایت موجود ہے. اب یہ ہماری سادگی اللہ معاف کرے. الموضوعات، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے. موضوع اور موضوعات، موضوع کا معنی من گھڑت یعنی امام ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات الکبیر یعنی کہ پرلے درجے کی جھوٹی روایات، یہ اس لفظ کا ترجمہ ہے. اس کتاب کا نام ہی اس لفظ پر رکھا کہ پرلے درجے کی من گھڑت روایتیں. اور وہ کہتا ہے مولوی صاحب نے لکھ کے دیا، دیکھو اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، یعنی کہ من گھڑت اور اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ روایت کسی بھی حدیث میں نہیں، موضوعات میں سے ہے، یعنی من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، خود بنائی گئی ہے، خود گھڑی گئی ہے اور منسوب کی گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور پھر پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے؟ آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار. صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد،
حدیث کی تقریباً ہر کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے کوئی ایک ایسی روایت بیان کی اور منسوب کر دیا میری طرف کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، پیارے نبی کی یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. جس نے پیارے نبی پر کوئی ایک بات جھوٹی منسوب کی. اور بھائی دیکھیں، آپ میری طرف سے کوئی جھوٹ بنا کے لوگوں کے اندر بیان کرے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں آپ کی طرف سے کوئی ایک جھوٹ بیان کر دوں کہ جی فلاں ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے نمازی، انہوں نے یہ بات کہی ہے اور آپ نے وہ بات نہ کہی ہو، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ مجھے بھی تکلیف ہوگی، آپ کو بھی ہوگی. یہ تو ہماری دنیاوی بات ہے. لیکن جو شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک جھوٹ بولتا ہے کہ پیارے نبی نے یہ کہا اور آپ نے نہ فرمایا ہو، آپ نے نہ کہا ہو، تو اس پہ صرف پیارے پیغمبر ہی ناراض نہیں ہوتے بلکہ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے کہ میرا اپنا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یہ نبوت کے بغیر، وحی کے بغیر ایک جملہ نہیں بولتے تو کون ہوتا ہے کہ نبی کے بارے میں اس قسم کی بات کہنے والا؟ اللہ کو بھی پھر غصہ آتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس بندے نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم. تو اسی طریقے سے یہ روایت کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان لوگوں کا مہینہ ہے، یہ روایت میرے بھائیوں نبی پر الزام ہے، یہ پیارے پیغمبر پر جھوٹ ہے، اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے. اچھا، ایک تو یہ بات ہے. ایک اور بات، ہمارا چونکہ معاشرہ اکثر ہمارا معاشرہ ہندوؤں سے کنورٹ ہوا ہے، انہی کے ساتھ ہم رہے، انہی کے ساتھ زندگیاں گزاری. اچھا چلے جو ہمارے بزرگ تھے وہ تو یہ کام کرتے تھے، نہیں پتا تھا، ہندوؤں کے ساتھ رہے، یہ کام عمل ہوتے رہے. آج کل ہماری جو نئی جنریشن ہے یہ تو ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہی، لیکن ہندوؤں نے کہا پھر کیا ہوا اگر تم ہمارے ساتھ نہیں رہے تو ہم تجھے میڈیا کے ذریعے ہم ایسا بریف کریں گے، اپنے چینلوں کے ذریعے اپنی تعلیم ایسے تمہارے ذہنوں کے اندر بٹھائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اور پرانے بزرگ تو شاید کوئی شرم و حیا کر لیتے تھے، لیکن نئی جنریشن کہتے چھڈو جی مولوی صاحب کے پرانیاں گلاں. جدید معاشرہ، جدید دور، جدید ایڈوانس دور ہے، ایڈوانس دور کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اور ایسی ذہنیت، ایسی سوچ ایسی ڈیولپ کی گئی ہمارے ذہنوں کے اندر کہ ہم آج ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، میں دنیاوی رسم و رواج کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے دینی مسائل کی بات کرتا ہوں. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ہندوؤں کو، ہم نے عیسائیوں کو، ہم نے غیر مسلم کو، ہم نے ان کے ایام تہوار کو دیکھا جو انہوں نے کردار اپنایا اپنے ایام تہوار میں، ہم نے بھی اسی کو اپنانے میں خوشی محسوس کی. مثال کے طور پہ اگر عیسائیوں نے کرسمس ڈے جو کہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے، اللہ کے بیٹے کی نعوذ باللہ وہ خوشی کرتے ہیں، کس قدر جہالت اور ظلم عظیم ہے. انہوں نے اس دن یہ پٹاخے، چرلیاں، یہ لائٹنگ یہ کی، ہم نے بھی 12 ربیع الاول میں یہ کام کر دیا. اچھا، اب ہندوؤں نے گائے کو مقدس سمجھا، اس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے بھی گائے کو مقدس سمجھ کے بزرگوں کے مزاروں کے نام پہ چھوڑ دیا. اور پھر انہوں نے ایک دن یا ایک مہینہ اپنے لیے مخصوص کیا
اور پھر وہ اسی طریقے سے کہ یعنی کہ وہ چھپ چھپا کے وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جو مندروں سے لے کے آتے ہیں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی کیا. ہم بھی گئے مزاروں پہ, درباروں پہ, اولیاء کی قبور پہ. ہمارا حق تھا, ہم وہاں پہ جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے. وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. ہم نے الٹا گیم شروع کر دی. ہم نے ان سے ہی مانگنا شروع کر دیا اور پھر ہم وہاں سے لے کے آئے اور ہم نے بھی آ کے یہ پھلیاں مکھانے لوگوں میں بچوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے. یعنی ہماری سوچ بالکل اسی طرح بدلتی گئی جیسے انہوں نے ہمیں ڈیولپ کیا اپنے میڈیا کے ذریعے. ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا, لیکن جو ہمیں قرآن نے کہا, جو ہمیں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم نے اس کو پیچھے کر دیا یہ کہہ کے اور چھٹو جی مولوی دی گل تے کہڑا مکون عمل کرے, انہوں نے برادری چھڑ دی. یہ آگے سے بات آ جاتی ہے. اور اسی رجب کے مہینے میں ایک اور بہت بڑا معاملہ جو کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بالخصوص پایا جاتا ہے وہ ہے 22 رجب. 22 رجب کو کیا جی, امام جعفر رحمت اللہ علیہ ان کے نام کے کنڈے کیے جاتے ہیں. امام جعفر کے نام پر کنڈے, یعنی 22 رجب امام جعفر کے نام, بڑا مشہور یہ عمل ہے. او بھائی یہ کس نے, اچھا دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج ہے, یہ جتنے بھی عرس میلے لگتے ہیں نا درباروں پہ مزاروں پہ, اس کی وجہ پوچھئے, یا تو اس بابے کی خوشی یعنی کہ پیدائش کا دن ہوگا یا اس ولی کا جانے کا دن ہوگا. یعنی کہ یا تو اس کی وفات ہوگی یا اس کی کوئی پیدائش کا دن ہوگا. یعنی کہ یا پیدائش یا وفات, یہ دو ہی تاریخیں ہوتی ہیں کہ جن تاریخوں پر ہم ان اولیاء یا بزرگان دین کی ہم تعظیم کرتے ہیں اور ان کے عرس میلے لگواتے ہیں. اچھا تو اب بات سمجھنے کی ہے, یہ 22 رجب کو کیا ہوا تھا؟ کیا امام جعفر 22 رجب کو پیدا ہوئے تھے؟ نہیں, پیدا تو شوال میں ہوئے. اچھا تو پھر کیا دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے؟ وفات نہیں, وہ تو ہوئے ربیع الاول میں. پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ نہ پیدائش کا مہینہ, نہ پیدائش کی تاریخ, نہ وفات کا مہینہ, نہ وفات کی تاریخ. پھر یہ رجب کا درمیان میں کیا کنسپٹ ہے؟ اس کو کیوں اس لیے یہ تعظیماً اور پھر بالخصوص 22 رجب کو ہی کیوں؟ اس کے پیچھے تو ایک لمبی کہانی بیان کرتے ہیں جس کا تو کوئی کہتے ہیں جس کا کوئی پاؤں سر ہی نہیں, نا سر پیر ہی کو اس کہانی کا. عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے, سنی ہوگی, بیان کرتے ہیں بڑا بڑھا چڑھا کے, بڑے رنگ بھر بھر کے. ہاں جی ہمارے واعظین خطیب ہاں جی بڑے عجیب و غریب قسم کے وہ انداز میں بیان کرتے. لمبی کہانی, وہ کیا فائدہ جھوٹ بولنے کا منبر پہ کھڑے ہو کے کہ جی امام, میں بس اشارہ کرتا ہوں کہ امام جعفر ایک دفعہ بازار سے گزرے, انہوں نے کہا آج 22 رجب ہے. اپنے مریدوں سے پوچھا جی آج 22 رجب ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ آج کے دن میرے نام کے کنڈے بھرے گا اور جو بھی اس کی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی, اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے. میرے بھائیوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, قرآن مجید پاس ہے, یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ امام جعفر علیہ الرحمہ نے یہ جملہ بولا ہو کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں اگر اس کی حالت پوری نہ ہو تو. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خانوادہ رسول کا چشم و چراغ اور ایک اللہ کا عظیم ولی اور ایک اللہ کا عظیم متقی انسان وہ یہ جملہ کہے اگر تمہاری حالت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ سے مانگ کر لوگوں کو دیتے, پیارے پیغمبر تو اللہ سے مانگ کر لوگوں کو دیتے, پیارے نبی تو اللہ سے مانگتے, صحابہ اکرام تو اللہ سے مانگتے, تابعین تو اللہ سے مانگتے, یہ ائمہ اکرام محدثین تو اللہ سے مانگتے, یہ اولیاء بزرگان دین اللہ سے مانگتے. وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میں یہ تمہارے کام کروں گا؟ نہیں کہہ سکتے تھے. وہ تو اللہ کی دعوت, اور قرآن مجید بھی کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ كَثِيرٍ
اللہ نے کہا بہت سارے ایسے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ والے ملے اور اللہ کے دین کے لیے نکلے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی نبی ہو اور اللہ کا ولی ہو اور وہ یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ، میں تمہارے سارے معاملات درست کروں گا. اللہ کہتا ہے میرا کوئی بھی ولی یہ بات نہیں کہہ سکتا. تو امام جعفر نے کیسے بات کہی؟ اچھا پھر وہ جی اس غریب عورت نے سنا، اس نے امام جعفر کے نام کے وہ کنڈے بھرے. وہ جناب دنوں میں ہی ایسے بڑھتی گئی وہ لکڑہارا. اب بادشاہ کے بالکل مقابلہ آ کے اس نے اپنا بنگلہ بنا لیا. پہلی بات تو یہ، کیا دین ہمیں بنگلے بنانے کے لیے آیا؟ کہ دین ہمیں کہے بھائی دین تو کہتا ہے کہ بنگلے چھوڑو، بھائی دنیا کی فکر نہیں، یہ اللہ تمہیں دے گا، اللہ زیادہ دے، لیکن تمہاری ترویج، تمہاری ترجیح اور تمہاری محنت اور لگن اللہ کے دین کے لیے ہو. پیارے پیغمبر نے بنگلے بنانے کا ہمیں کہا تھا، صحابہ اکرام نے بنگلے بنانے کا کہا تھا. اچھا اب امام حسن و حسین اور یہ امام جعفر رحمہ اللہ رضی اللہ عنہم کے دیگر جتنے بھی اللہ کے نیک ولی دوست بزرگ، انہوں نے ہمیں بنگلے بنانے کے لیے کہا. اور دیکھو جی ادھر امام جعفر کے نام کے کنڈے بھرے تو جناب وہ بادشاہ کے برابر ان کا محل بن گیا. اور بھائی دین محل بنوانے کے لیے نہیں، دین ہماری آخر سنوارنے کے لیے. ہاں دین ہمیں محل بنا کے دے گا، اس دین کی برکت کی وجہ سے ہمارے محلات بنیں گے. لیکن کہاں پر؟ اعدہ اللہ للمتقین فی الجنہ. اللہ نے وہ محلات جنت میں بنانے ہیں. وہ اللہ جنت عمل یہاں پہ کرتے ہیں نا، قسط یہاں پہ ادا کرتے ہیں. اللہ اس قسط کا جو ہے نا اس کے جو لوازمات، اللہ وہ محل جنت میں بناتا ہے، دنیا میں نہیں بناتا. جنت میں اللہ دے گا، ضرور دے گا. اور ہم چاہتے ہیں، ہماری امید ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں بالکل اسی لیے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محلات چاہیے، لیکن یہاں پہ نہیں، یہاں دے گا تیری مرضی، لیکن ہمیں وہ چاہیے جو پیارے پیغمبر نے فرمایا. عمر تم کیا کہتے ہو، ہم دنیا کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم تو آخرت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو میرے بھائیو اب امام جعفر رحمہ اللہ علیہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے نام کے کنڈے بھرو؟ اصل میں بنیادی وجہ میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں. 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی وفات ہوئی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات ہوئی 22 رجب کو، اور ان لوگوں نے ان کی وفات پر خوشی اس طریقے سے منائی کہ جی اب منسوب کر دیا ان کو امام جعفر کے نام پہ، اور بنیادی طور پہ دل سے یہ خوشی مناتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پر ان کے دنیا سے جانے کی. کیوں؟ امیر معاویہ اب ایک لمبا دور تھا ان کا. انہوں نے اسلام کو جس طریقے سے قائم رکھا، جس طریقے سے اسلام کو پھیلایا، اٹھا کے دیکھیے رب کی قسم، اسلام کی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ فتوحات اور امن کا دور ملے گا تو امیر معاویہ کا دور ملتا ہے رضی اللہ عنہ. امیر معاویہ کا دور اگر پڑھے نا آپ تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ نے ان سے وہ کام کیے ہیں، لیکن آج کئی بدبخت ہیں. میں لفظوں میں صاف کہتا ہوں، ٹھیک ہے اس بات کا غصہ کریں گے بڑے جناب جی، یہ کوئی انجینئر ہے، یہ کوئی پلمبر ہے، یہ کوئی مستری ہے، کوسار ہے، وہ اٹھ کے بات کرتا ہے امیر معاویہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ان بدبختوں کو کیا پتا کہ وہ کیسی شخصیت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. امیر معاویہ کے بارے میں پیارے پیغمبر نے کیا جملہ بولا کہ یا اللہ اس کو ہدایت یافتہ اور اللہم اہدی بہ، یا اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا، اس کے ذریعے یعنی اس کی وجہ سے یا اللہ لوگوں کو ہدایت دینا.
اس کو خود بھی ہدایت یافتہ اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا. اور یہ جتنا اسلام ہمارے تک یہاں تک پہنچا ہے اور یہ آذربائیجان اور پھر یہ آرمینیا، یہ جارجیا، یہ سارے علاقے یہ اسی دور میں تو فتح ہوئے ہیں. باہر کا بھی ایک لمبا موضوع ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور انہوں نے اس دن خوشی منائی اور اس خوشی کا نام دے دیا امام جعفر کے کونڈے رحمت اللہ علیہ کے یہ منافقت ہے اور یہ سراسر صحابہ اکرام کے ساتھ بغض ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں بغض، وہ بندہ پکا ٹھکا اسلام سے فارغ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ کوئی مسلمان بھی صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا. اس کے علاوہ رجب کے اندر ایک دو باتیں اور ہیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے خطبے مثلا معراج کی رات ہے اور اس حوالے سے جو احادیث ہیں اور اس کا واقعہ وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کریں گے. وما علیہ الا البلاغ.